بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ گوھر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوھر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے، بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی۔ پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، لیکن کورے چشم مولویوں کو اور ولیوں سے حسد و بغض رکھنے والے مسلمانوں کو یہ شخص پسند نہ آیا۔ ان کی کتابوں کی تحریروں میں خیانت کر کے ان پر کفر اور واجبی قتل کے فتوے لگائے۔ مانچسٹر میں ان کی رہائش گاہ پر رو بم پھینکا گیا۔ کوڈری میں دوران خطاب ان پر ہینڈ گرینڈ بم سے حملہ کیا گیا۔ لاکھوں روپے ان کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ 5 قسم کے سنگین جھوٹے مقدمات اندرون ملک ان کو پھنسانے کے لیے قائم کیے گئے۔ نواز شریف کی وجہ سے حکومت سندھ بھی شامل ہو گئی تھی۔ 2 کیس قتل، ناجائز اسلحہ، ناجائز قبضہ کا دفعہ بھی لگایا گیا۔ امریکہ میں بھی ایک عورت سے زیادتی اور حبس بجا کا مقدمہ بنایا گیا۔ زرد صحافہ نے انہیں زمانے میں خوب بدنام کیا، لیکن آخر میں عدالتوں نے سنوائی اور تحقیقات کے بعد تمام مقدمات جھوٹے قرار دے کر خارج کر دیے اور اللہ نے اپنے اس دوست کو ہر مصیبت سے بچائے رکھا۔ انسان ازل سے ابد تک جب اللہ نے روح کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئی۔ اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی روح، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئی، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جماعتی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئی۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی اور پھر اس کے پیچھے حوروں کی رواں تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری معقلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئی، پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی معقلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئی۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والے ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جن فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ پورا عرض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی مائندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا تھا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے روحوں کو امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکی اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور عطایت و بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکی، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائی، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا گیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئی، پھر جس کے ہاتھ میں لگ گئی اسی ہی کی ہو گئی۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہی، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنتوں کے نام: خلد، دارالاسلام، دارالقرار، عدن، الماوا، نعیم، فردوس۔ دوزخوں کے نام: سکر، سعیر، نتئی، حتمہ، حجیم، جہنم، حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سرینی زبان کے ہیں، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔
اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا، پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا، جو ناف کی جگہ گرا اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی۔ بعد میں بحشت سے نکال کر آدم کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیاؤں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آسمانوں سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارس کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہے، اور اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئی۔ کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندو، کوئی سکھ اور کوئی عیسائی کے گھروں میں پیدا ہو گئی اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، بابا فرید، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ دنیا میں انسان کی بنیاد پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا اور نفس نے بھی مقامی ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبہ سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہے، جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ ارضی روحیں بھی منفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ ارضی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو بدروحیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ بدروحیں نکالا کرتے تھے۔ ارضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم ایلین یا سجین میں، اور لطائف اگر طاقتور ہے تو وہ بھی ایلین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ باقول کل شاہ، اس نفس نے پلید کیتا اسا مٹو پلید ناسی۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بحشت کی لالچ دی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرہ نفس یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے، کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئی۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائی۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے، درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی
پیچھے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں